اس نے عالم ہاؤس میں قدم رکھا تو اس کی آنکھوں میں ستائش ابھر کر آئی تھی۔ بلا شبہ یہ گھر بہت خوبصورت تھا اور یہاں کے مکین امیر بھی تھے۔ یوں تو اس کی شادی نہایت سادگی سے ہوئی تھی۔ اگر حالات کچھ اور ہوتے تو وہ کبھی سادگی سے شادی کرنے پر آمادہ نہ ہوتی، پر اس نے سوچا کہ اس کا سسرال تو امیر ہے نا، دولت کی ریل پیل ہے، اس کے لیے یہی سب کافی تھا۔ وہ مڈل کلاس گھرانے میں پیدا ہوئی تھی، جہاں اس نے اپنی شادی کے حوالے سے صرف یہی خواب دیکھا تھا کہ اس کا شوہر امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہو۔ معیز عالم اس کی چوائس کے عین مطابق تھا۔ وہ دلہن بنی حیران کن نگاہوں سے اس گھر کو دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی مرتبہ وہ اپنے سسرال آئی تھی۔ اس کا رشتہ، اس کی شادی، یہ سب اس کی خالہ نے طے کیا تھا، اور وہ خالہ کی بے حد شکر گزار تھی کہ انہوں نے اس کے لیے اتنا سوچا۔ لمحے بھر کو اسے اتنا خیال ضرور آیا تھا کہ خالہ کی اس کی عمر کی 2 بیٹیاں تھیں، پھر انہوں نے صرف اسی پر یہ مہربانی کیوں کی؟ خیر، بہت جلد یہ راز کھلنے والا تھا۔ معیز عالم کے گھر میں بھی سناٹا چھایا ہوا تھا، دور دور تک اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ اسے معیز عالم کے کمرے میں پہنچا دیا گیا اور وہ بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی اس کی سہیلیوں کو جب پتہ چلے گا کہ وہ اتنے امیر کبیر شخص کی بیوی بن گئی ہے تو وہ جل جائیں گی۔ اس کی سہیلیوں نے اس کے مڈل کلاس ہونے کا ہمیشہ مذاق اڑایا تھا، اور اب وقت تھا کہ وہ انہیں چونکا دیتی۔ اس کے کانوں میں اچانک کسی بچے کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور معیز عالم اندر داخل ہوا۔ اس کی گود میں ایک چھوٹی بچی تھی جو بے تحاشا رو رہی تھی۔ اریحا نے سوچا شاید یہ اس کی نند کی بیٹی ہے۔ میں امید کرتا ہوں تم انایا کو اتنا پیار دو گی کہ یہ ماں کی کمی محسوس نہیں کرے گی۔ اریحا، تم اسے ماں بن کر پالو گی، میں تم پر اعتبار کر رہا ہوں۔ اگر تم چاہتی ہو ہماری زندگی خوشگوار گزرے تو میرا اعتبار مت توڑنا۔ وہ انایا کو سینے سے لگاتا ہوا بولا۔ انایا اب خاموش ہو چکی تھی، جبکہ معیز عالم کی یہ بات سن کر اریحا حیرت زدہ ہوئی۔ لیکن انایا کی ماں تو ہے نا صبغہ باجی؟ وہ کچھ ناسمجھی سے اپنی نند کا نام لیتی بولی تو معیز عالم کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ سمجھ گیا کہ غالباً اریحا انایا کو معیز کی بہن صبغہ کی چھوٹی بیٹی سمجھ رہی تھی، اسی لیے اس نے وضاحت کی کہ یہ صبغہ باجی کی بیٹی نہیں بلکہ میری بیٹی ہے انایا، اور تم آج سے اس کی ماں ہو۔ معیز کی بات سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا معیز اس کے ساتھ کوئی بھیانک مذاق کر رہا ہے۔ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا تھا؟ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ آپ کی شادی آج ہو رہی ہے تو آپ کی بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اسے حیرت سے پوچھنے لگی۔ دل دھک دھک کر رہا تھا، کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ تم سے میری دوسری شادی ہے، سب جاننے کے باوجود اب زیادہ سوال جواب مت کرو، میں ماضی نہیں دہرانا چاہتا۔ معیز سنجیدگی سے بولا تو اریحا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ معیز عالم کی دوسری شادی؟ وہ دنگ رہ گئی، اسے تو کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اتنا بڑا دھوکہ! پہلے تو آپ نے ہمیں ایسا کچھ نہیں بتایا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے مجھے دھوکہ دیتے ہوئے، اور اگر یہ مذاق ہے تو مجھے ایسے گھٹیا مذاق پسند نہیں۔ میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ وہ غصے سے بولی تھی۔ وہ تیز مزاج کی تھی، اس میں برداشت بہت کم تھی، اس لیے غصے سے اسے بولنے لگی۔ اگر وہ شیر تھی تو معیز عالم سوا شیر تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اریحا کا بازو تھاما اور اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ زیادہ تماشا کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا تمہاری خالہ کو، سب کچھ بتا چکا تھا اور انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اب انہوں نے تمہیں کیوں نہیں بتایا، کیوں تمہیں لا علم رکھا، یہ تم انہی سے پوچھنا۔ لیکن اب تو میرے نکاح میں آ چکی ہو اور انایا کی ماں بن گئی ہو، اس حوالے سے اب میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ معیز عالم نے 2.5 ماہ کی بچی انایا کو اریحا کی گود میں ڈالا اور خود واش روم چلا گیا، جبکہ اریحا حق دک اسے جاتے دیکھتی رہی اور سوچنے لگی کہ خالہ نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ خالہ نے جان بوجھ کر ایسا کیا یا وہ بھی لا علم تھی اور معیز عالم نے ہی سب کو دھوکہ دیا تھا؟ اگر یہ بچی معیز عالم کی تھی تو اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا، مگر اس کی بیوی کہاں تھی؟ سوچتے ہوئے اس کا دماغ معاف ہونے لگا
اور فشار خون بلند ہوا۔ یہ سب اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اسے شادی کے نام پر اتنا بڑا دھوکہ منظور نہیں تھا۔ وہ خالہ سے روبرو بات کرنا چاہتی تھی۔ اگر اس کی خالہ بھی لا علم تھی تو اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ معیز سے طلاق لے لے گی۔ ایک شادی شدہ شخص اور ایک بچی کے باپ کے ساتھ وہ نہیں رہ سکتی۔ بچی کو بیڈ پر چھوڑتے وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی، لیکن اس کے قدم رک گئے جب عنایا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اتنے میں معیز عالم بھی واش روم سے باہر نکل آیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ سختی سے بولا تو اس کی گرجدار آواز پر وہ سہم گئی۔ خالہ سے بات کرنی ہے مجھے، وہ اس کی جانب دیکھ کر بولی۔ معیز عالم دانت پیستے ہوئے اس کے نزدیک آیا۔ اریحا، مجھے کوئی تماشا نہیں لگوانا اس گھر میں جس سے مجھ پر کوئی سوال اٹھے۔ تمہیں جو بات کرنی ہے کل کرنا، ابھی عنایا کا خیال رکھو، وہ سختی سے بولا تو اریحا اسے بے بسی سے دیکھتی رہ گئی۔ وہ کچھ نہیں بول سکی تھی۔ دل ہی دل میں وہ آنسو بہاتی عنایا کے پاس آ گئی اور اسے گود میں لے کر خاموش کروانے لگی۔ خود کپڑے تبدیل کر کے معیز عالم بیڈ پر کروٹ لے کر سو چکا تھا اور وہ عنایا کو سلا رہی تھی۔ اس کے دل میں شدید تکلیف تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ قسمت نے اسے کہاں لا کھڑا کیا تھا؟ تم ساری زندگی پچھتاؤ گی اریحا۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا ویسا تمہارے ساتھ بھی ہوگا، تب تمہیں میرے درد کا اندازہ ہوگا۔ اس کے ذہن میں کہیں اس کا جملہ آیا تھا اور وہ یاد اس کے دل کو چھلنی کر گئی تھی۔ کیا واقعی اس کے ساتھ مکافات عمل ہو رہا تھا؟ وہ کانپ گئی تھی اور اب اسے شدید دکھ ہو رہا تھا، مگر وقت تو ہاتھ سے گزر چکا تھا۔ عنایا کو اس نے خون خوار نگاہوں سے دیکھا۔ بھلا وہ کیوں کسی غیر بچی کو اپنی بیٹی بناتی، ماں کا پیار دیتی؟ سوئی ہوئی عنایا کو غصے بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جب معیز عالم نے کروٹ بدل کر اسے دیکھا تو حیران ہوا۔ ایسے کیوں گھور رہی ہو عنایا کو؟ اگر تم اس کی سوتیلی ماں بن رہی ہو تو بتا دو تاکہ ابھی میں تمہیں فارغ کروں۔ وہ اسے دیکھ کر شدید برہمی سے بولا تو وہ چونک کر ہوش کی دنیا میں آئی اور اسے دیکھنے لگی۔ وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہو گئی تھی، البتہ اس کھڑوس اور غسیلے شخص کے انداز سے وہ سہم ضرور گئی تھی۔ ایسی بات نہیں، وہ فوری انکار کرنے لگی۔ معیز نے اسے کمرے کی لائٹ بجھانے کو کہا۔ اب وہ گہری نیند سو چکا تھا، جبکہ اپنی قسمت پر آنسو بہاتی وہ اپنا لہنگا تبدیل کرنے چلی گئی اور سسکتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ یہ احساس ہی اسے تکلیف دے رہا تھا کہ وہ ایک ایسے شخص سے بیاہی گئی ہے جو پہلے سے ایک بیٹی کا باپ ہے اور وہ اس کی دوسری بیوی بن کر آئی ہے۔ اس کی پہلی بیوی کہاں تھی؟ اسے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا۔ کل اپنی خالہ سے ولیمے والے دن دو ٹوک بات کرنے کا سوچ کر وہ آنکھیں موند گئی۔ جتنی حشاش بشاش اور خوش وہ بارات والے دن نظر آ رہی تھی، آج اتنی ہی اداس اور تذبذب اس کے چہرے پر نظر آ رہا تھا۔ وہ برائیڈل روم میں موجود تھی جب اس نے اپنی ماں کو خالہ کو اس معیز کی شادی اور بیٹی کے بارے میں بتایا۔ خالہ، اگر معیز نے ہمیں دھوکہ دیا ہے تو میں آج ہرگز اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی، بلکہ مجھے طلاق چاہیے اس سے۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو خالہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں، ان کا رنگ پھک پڑ گیا۔ نہیں نہیں اریحا، اس نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، اس نے مجھے سب بتایا تھا۔ میں نے بس تمہارے بھلے کے لیے تمہیں کچھ نہیں بتایا۔ تم سن کر انکار کر دیتی تو تمہارا نقصان ہوتا۔ معیز بہت امیر ہے، اس کے ساتھ رہ کر تمہیں دنیا کی ہر چیز حاصل ہوگی۔ خالہ نے اعتراف کر لیا تھا، مگر ان کی منطق سن کر وہ صدمے میں آ گئی۔ اس کی امی بھی حیران تھی۔ جو ہوا اب اسے قبول کر لو اریحا، تم نے اپنی مرضی سے زیان سے رشتہ توڑا تھا، اب جو تمہیں ملا ہے وہی تمہاری قسمت میں تھا۔ اپنی ماں کی بات سن کر وہ صدمے میں آ گئی۔ ماضی نے اسے ایک زوردار تمانچہ مارا تھا۔ کاش ماضی میں اریحا وہ سب نہ کرتی۔ اسے پچھتاوا ہونے لگا۔ خالہ، آپ نے میرے ساتھ جو کیا میں آپ کو معاف نہیں کروں گی، وہ شدید تکلیف سے بول رہی تھی۔ اس سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی خالہ اس کے بھلے کے لیے یہ سب کر سکتی ہیں، بلکہ کوئی تو وجہ تھی جو انہوں نے یہ سب کیا۔ خالہ تیز مزاج اور مطلب پرست تھی۔ اپنے گھر والوں کو تو انہوں نے کبھی سکون سے جینے نہیں دیا تھا، پھر اپنی بہن
अरीहा और सामिया से भी उन्हें चिढ़ थी। फिर अचानक वो इतनी अच्छी कैसे हो गई? अरीहा ने बमुश्किल थूक निकला। वो सोचने लगी अगर उसने मुइज़ आलम से तलाक ले ली तो उसकी सहेलियां उसका मजाक उड़ाएंगी, लोग इस पर हंसेंगे, इस पर उंगलियां उठाएंगे कि एक रात की दुल्हन को किस वजह से तलाक दे दी गई। उन हंसने वालों में ज़ियान भी शामिल होगा जो उससे कहेगा, मैंने कहा था ना तुम किसी के साथ बस नहीं सकोगी। ये सोचते ही इसकी रूह फना हो गई और इसने अपनी किस्मत पर समझौता कर लिया। वलीमे के बाद वो टूटे ख्वाबों के साथ अपने ससुराल वापस आ गई थी। मुइज़ तो शायद उसे बीवी कम और अनाया की आया ज़्यादा समझ रहा था। अभी उसने अपना उरूसी लिबास भी तब्दील नहीं किया था जब उसने अनाया को इसे पकड़ा दिया, और उसका फीडर भी कि वो अनाया को पिला दे। अरीहा कुछ बोल भी ना सकी थी। अपने नफ्स को काबू में रखा कि कहीं वो कुछ गुस्सा करके मामला ख़राब ना कर दे। उसे जो करना था सोच समझ कर करना था। अनाया की माँ कहाँ है? इसने झिझकते हुए सवाल किया। मुइज़ जो सिगरेट का धुआं उड़ाता न जाने कौन सा गम भुला रहा था, उसकी बात सुनकर चौंका। तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं, अनाया की माँ अब तुम हो, इसीलिए इसी बात पर तवज्जो दो। वो संजीदगी से बोला तो अरीहा सब्र की घूंट पीकर रह गई। अनाया को सुलाने के बाद उसने उसे बेबी कॉट में लेटाया और कपड़े तब्दील कर लिए। जो ही वो सोने के लिए लेटने लगी, मुइज़ ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरीहा, मैं तुम्हारे साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ना सिर्फ तुम अनाया के लिए एक माँ बनो, बल्कि मेरे लिए एक अच्छी बीवी भी बनो। वो उससे नरमी से बोल रहा था। अरीहा को यह सब कबूल नहीं था। वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो गई थी। उसने मुइज़ के हाथ से अपना हाथ छुड़वा लिया। फ़िलहाल मैं ये सब कबूल नहीं कर पा रही। खाला ने धोखे से मेरी शादी आपसे करवाई। जब मेरा दिल आमादा होगा तो मैं आपके फ़ैसले की कदर करूँगी। वो संजीदगी से बोली और करवट बदल कर लेट गई, जबकि मुइज़ आलम लब भींचकर सोफे पर जाकर लेट गया और दोबारा सिगरेट पीने लगा। अरीहा आंसू बहाती सोने की कोशिश करने लगी, मगर वो नहीं जानती थी अभी उसकी ज़िंदगी में मज़ीद इम्तहान आना बाकी था। अरीहा ने एक मिडिल क्लास तबके में आंख खोली थी, मगर उसकी दोस्ती अमीर तबके की लड़कियों से थी, जिनके साथ रहकर उसकी सोच बहुत बदल गई थी और उसके लिए दुनियावी चीज़ें ही अहमियत की हामिल होने लगी थी। वो मादा परस्त बनती जा रही थी और उसके लिए दौलत हासिल करना ही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन चुका था। उसकी क्लास की अमीर लड़कियां इसका मजाक उड़ाती थीं। पहले पहल तो वो लब भेंच कर रह जाती और उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी, मगर अब उसने फैसला किया था वो ज़िंदगी में दौलत और पैसा ज़रूर हासिल करके रहेगी। उसके माँ बाप उसे बहुत मोहब्बत करते थे, मगर वो उनकी मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाती थी। उनसे उनकी हैसियत से ज़ायद पैसे लेती और चीज़ों की डिमांड करती थी, सिर्फ इसलिए ताकि अपनी सहेलियों को दिखा सके और वो इससे मुतासिर हो जाएं। जब वो कॉलेज में पहुंची तो उसने काफ़ी क्लास फेलोज़ की मंगनियां हो चुकी थीं और उसका दिल भी करता था उसकी भी मंगनी हो और वो अपनी सहेलियों को बता सके कि वो उनसे कमतर नहीं है। मगर फ़िलहाल उसकी मंगनी के कोई चांसेस नहीं थे। उसकी बड़ी बहन की भी अभी मंगनी नहीं हुई थी। यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद उसने एक नई दुनिया में कदम रख दिया। यूनिवर्सिटी में एक अमीर कबीर लड़का था जिसके आगे सब लड़कियां घूमती फिरती थीं। उस लड़के का नाम उबैद था। अरीहा उस लड़के की जानिब हसरत से देखती थी कि उसके पास कितनी दौलत है। अगर इसकी मंगनी इस जैसे लड़के से हो जाए तो वो कितनी खुश नसीब होगी। कॉलेज की लड़कियां जलकर राख हो जाएंगी और जितनी तहकीर आमेज़ बातें उन्होंने अरीहा के बारे में कही थी उन्हें शर्मिंदगी होगी। यूं तो उबैद भी सिर्फ अमीर लड़कियों से दोस्ती को तरजीह देता था, मगर उसका दिल भर चुका था। वो एक बिगड़ा हुआ अमीर ज़्यादा था जो सिर्फ अपनी ज़िंदगी को लुत्फ़ अंदोज़ी में गुजारना चाहता था। पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं लगता था और ना अपनी ज़िंदगी में किसी हवाले से वो संजीदा था, मगर कम उम्र अरीहा उसका ख्वाब देखने लगी थी। दौलत और पैसों को वो ज़िंदगी का मकसद समझने लगी थी, इसलिए उबैद उसके लिए एक आइडियल लड़का था और वो उसके ख्वाब देखने लगी थी। उबैद भी आहिस्ता आहिस्ता अरीहा को अपनी आंखों के सामने देखने लगा। अरीहा के चेहरे पर छाया भोलापन देखकर उसके लबों पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई थी।
وہ اپنی زندگی میں صرف ایڈونچر چاہتا تھا، اس لیے اس نے سوچا اس بار وہ ایک مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی سے دوستی کرے گا۔ جب اس نے پہلی مرتبہ آریہ کے آگے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو وہ شاکڈ رہ گئی۔ اسے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا یہ خواب پورا ہو رہا ہے۔ اس کی کلاس کی لڑکیاں اس سے جیلس ہو رہی تھیں اور آریہ یہی تو چاہتی تھی، انہیں یہ جتانا کہ وہ ان سے کمتر ہرگز نہیں ہے۔ وہ کچھ ایسا کرنا چاہتی تھی جس سے لڑکیاں اس پر رشک کریں، اور شاید یہ وقت آ بھی گیا تھا۔ اس نے عبید کی دوستی قبول کر لی، البتہ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا، جس کی آواز کو اس نے تھپک کر سلا کر خاموش کرا دیا۔ عبید اسے دوستی میں مہنگے مہنگے تحائف بھی دینے لگا تھا، جس کے بعد آریہ کی زندگی میں زبردست بدلاؤ آیا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب فقط ایک جال تھا اسے پھنسانے کے لیے، اور وہ نہیں جانتی تھی ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں۔ اس کی ایک مخلص سہیلی اسے پہلے ہی عبید کے بارے میں خبردار کر چکی تھی کہ وہ بھروسے لائق لڑکا ہرگز نہیں ہے، وہ لڑکیوں کا فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ اپنی سہیلی کی بات پر اس نے کوئی توجہ نہ دی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا اس کی سہیلی اس سے اور عبید سے جیلس ہے، اسی لیے وہ عبید کے بارے میں اس کے دل میں غلط فہمی پیدا کر رہی ہے تاکہ وہ عبید کو چھوڑ دے۔ آج اس کی سالگرہ تھی، عبید نے اسے ایک ہوٹل میں بلایا تھا، وہ اس کی سالگرہ وہاں سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے۔ وہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور اس نے ہوٹل جانے کی حامی بھر لی۔ اچھی طرح تیار ہو کر وہ شام کو گھر سے جھوٹ بول کر نکل گئی کہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جا رہی ہے۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ آج پہلی بار وہ کسی لڑکے کے بلانے پر ہوٹل جا رہی تھی، خود کو وہ نروس محسوس کر رہی تھی۔ عبید نے اس کے لیے الگ سے ایک روم بک کروایا تھا، جہاں اس کے لیے کینڈل لائٹ ڈنر کا انتظام بھی کیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر آریہ بہت خوش ہوئی تھی، البتہ اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا جب عبید نے روم لاک کر دیا، مگر وہ اس کا ہاتھ تھامتا اسے ٹیبل کے پاس لایا، اسے کرسی پر بٹھایا اور اس کی پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگا۔ ہر طرف موم بتیاں جل رہی تھیں اور کمرے کے اندر دل فریب مہک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے اس خوبصورت سرپرائز پر آریہ خوش تھی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک ندامت کا احساس بھی نمایاں ہو رہا تھا، جسے سمجھنے یا پہچاننے سے وہ قاصر تھی۔ ڈنر کے بعد عبید نے اس سے جو فرمائش کی، اسے سنتے ہی آریہ کے ہوش اڑ گئے۔ دیکھو آریہ، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے گھر والوں کو تمہارے بارے میں بتاؤں، پہلے میں تمہارا ایک ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو اور مجھ پر کتنا ٹرسٹ کرتی ہو۔ عبید کی بات سن کر اس کے ہوش اڑ گئے، کانوں میں اپنی دوست کی سرگوشی سنائی دی، جس نے پہلے ہی سے سمجھایا تھا کہ عبید لڑکیوں کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ اسے آج عبید کی آنکھوں میں عجیب سی خباثت نظر آئی، وہ اسے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ عبید، میں تم پر ٹرسٹ کرتی ہوں، اسی لیے تو تمہارے بلانے پر آ گئی ہوں، مگر میں شادی سے پہلے کچھ ایسا ویسا نہیں کر سکتی۔ وہ اسے پریشانی سے کہنے لگی تو یک لخت اس کے انکار پر وہ شدید برہمی سے اسے دیکھنے لگا۔ سیدھی طرح کہو نا، تم میرے ساتھ وقت گزاری کر رہی ہو؟ اگر تم سنجیدہ ہوتی تو میری بات ضرور مانتی۔ وہ غصے سے بولا اور ٹیبل پر رکھے ہوئے بکے اور موم بتیاں ہاتھ مار کر زمین پر گرا دی۔ آریہ سہم کر رہ گئی، اسے عبید سے اتنے سخت رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ اس نے بمشکل تھوک نکلا، عبید پلیز سمجھو، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ وہ سسک کر بولی تھی، اسے عبید کے غصے سے ڈر لگ رہا تھا۔ عبید بالوں پر ہاتھ پھیرتا اس کے قریب آیا۔ تمہارے پاس 2 منٹ ہیں، فیصلہ کرو کیا کرنا ہے۔ اگر تم نے انکار کیا تو یہیں ہمارا ریلیشن شپ ختم ہو جائے گا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا بولا۔ آریہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ عبید کی شرط بہت بھیانک تھی اور صاف ظاہر تھا اس کے لیے محبت اہم نہیں تھی، بلکہ شاید ہوس اہم تھی۔ آریہ نہ چاہتے بھی علینا کی باتوں کو سوچنے لگی جو اسے اب سچ لگ رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں افسوس کرنے لگی کہ اسے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ اپنے دل کو ٹٹول رہی تھی جو چیخ چیخ کر اسے سمجھا رہا تھا کہ وہ کوئی غلط کام کر کے اپنی عزت پر آنچ نہ آنے دے۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتی، اچانک ہوٹل میں کھلبلی مچ گئی۔ پولیس نے اس ہوٹل پر ریڈ ڈالی تھی۔
اور جتنے بھی غیر شادی شدہ جوڑے ہوٹل کے خاص کمروں میں موجود تھے انہیں حراست میں لے کر جیپ میں بٹھا رہے تھے۔ ان میں اریحا اور عبید بھی تھے۔ اریحا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب پولیس والوں نے اسے جیپ میں بٹھایا اور تھانے لے گئے۔ سب لڑکے اور لڑکیاں اس وقت حوالات میں سلاخوں کے پیچھے تھے۔ اریحا خوف کے مارے رو رہی تھی کہ اس کے ماں باپ کو یہ سب پتہ چلا تو انہیں کتنی تکلیف ہوگی۔ انہوں نے اس پر بھروسہ کیا تھا، مگر اب ان کا اعتبار اس پر سے ٹوٹ جائے گا۔ وہ سسک کر رونے لگی۔ فیمیل کانسٹیبل غصے سے اسے دیکھتی ہاتھ میں چھڑی لیے اس کے قریب آئی اور اسے اس کے ماں باپ کا فون نمبر بتانے کو کہا۔ اس موٹی تازی غسیلی بڑی بڑی آنکھوں والی کانسٹیبل کے آگے وہ کانپ رہی تھی۔ اونچی بولو، منہ میں زبان نہیں ہے، وہ دھیمی آواز میں فون نمبر کانپتے ہوئے بتا رہی تھی۔ جب کانسٹیبل نے غصے سے بلند آواز میں کہتے چھڑی اس کے بازو پر رسید کی تو وہ سسک کر رونے لگی اور روتے ہوئے اونچی آواز میں اپنے ابو زیاد صاحب کا فون نمبر بتا دیا۔ سب لڑکے اور لڑکیوں کے گھروں میں فون جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں زیاد صاحب وہاں پہنچ گئے تھے اور عبید کے والد بھی آ گئے تھے۔ سر، میری بیٹی بہت معصوم ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ پولیس نے جب انہیں اریحا کے کرتوت بتائے تو زیاد صاحب یقین کرنے کو تیار نہیں تھے۔ پولیس نے عبید کو ان کے سامنے لا کھڑا کیا۔ عبید کا باپ بھی وہیں موجود تھا۔ وہ تو صاف مکر گیا تھا کہ اریحا خود زبردستی اس سے ملنے آئی تھی، اس نے اریحا کو نہیں بلایا تھا۔ یہ سنتے ہی اریحا دنگ رہ گئی۔ عبید کتنا فریبی اور مکار انسان تھا، آج اسے اندازہ ہوا تھا۔ خیر، تھوڑی ہی دیر میں سب کی ضمانت ہو گئی تھی۔ زیاد صاحب کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ ابو، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، پر میرا یقین کریں، میں نے کچھ ایسا نہیں کیا جس سے آپ کا سر جھکے۔ میں صرف اس سے بات کرنے گئی تھی، وہاں شادی کی۔ وہ روتے سے سکتے اپنی بات کا یقین دلانے لگی۔ زیاد صاحب اور حنا بیگم کے لیے ان کی دونوں بیٹیاں، ان کی اولاد ہی ان کا کل سرمایہ تھی، اسی لیے انہوں نے اس کی اس غلطی کو معاف کر دیا۔ البتہ زیاد صاحب محسوس کر چکے تھے کہ ان کی یہ بیٹی دنیاوی دھوکے میں پڑ چکی ہے۔ جو دھوکہ اریحا کو ملا تھا اس کے بعد اس نے توبہ کر لی تھی کہ وہ اب کبھی عبید کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گی۔ البتہ یونیورسٹی میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ وہ عبید کے ساتھ ہوٹل میں پکڑی گئی ہے۔ اب لوگ اسے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کلاس کی لڑکیاں اس کا مذاق اڑا رہی تھیں۔ وہ بے بس ہو کر رہ گئی، مگر وہ یونیورسٹی میں پڑھائی مکمل کیے بنا یونیورسٹی چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ اس دوران اس کی بہن کی شادی ہو گئی تھی اور اس کے گھر والے اس کی منگنی زیان سے کر چکے تھے۔ زیاد صاحب کی طبیعت آج کل کافی خراب تھی۔ سامیہ کو شادی کے 1.5 سال بعد ہی طلاق ہو گئی تھی۔ اس کا شوہر ایک ذہنی مریض شخص نکلا تھا جس نے اس پر تشدد کر کے اس کی حالت بگاڑ دی تھی۔ اپنی بیٹی کا بھی انہوں نے کافی دکھ لے لیا تھا۔ سامیہ کی بیٹی بھی اس کے شوہر نے اس سے چھین لی تھی۔ زیاد صاحب کی زندگی میں پریشانیاں تھیں جس وجہ سے ان کی صحت پر کافی برا اثر پڑا تھا۔ انہیں زیان پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ ان کی دوسری بیٹی اریحا کے لیے ایک اچھا شوہر ثابت ہوگا۔ زیان ان کی بہن کا بیٹا تھا، وہ اریحا سے مخلص تھا، مگر اریحا دل ہی دل میں اس رشتے پر راضی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ زیان کی فیملی بھی مڈل کلاس تھی۔ اس نے زیان سے بہت سی توقعات لگا لی تھی کہ وہ اسے دنیا کی ہر شے لا کر دے گا، اس کی مہنگی خواہشات پوری کرے گا، مگر جب ایسا نہ ہوا تو اسے مایوسی ہونے لگی۔ زیان اس کے لیے سنجیدہ تھا مگر وہ نہیں تھی۔ اس کی سالگرہ پر زیان نے اسے ایک نیکلس گفٹ کیا تھا جو زیادہ مہنگا نہیں تھا، البتہ اس کے وقت میں تھوڑا سونے کا کام تھا۔ یہ نیکلس دیکھ کر وہ خوش ہونے کی بجائے الٹا برہمی سے اسے دیکھنے لگی اور اسے ناراضگی اختیار کر لی کہ اسے 3 تولے کا سیٹ چاہیے، جیسا اس کی سہیلی کو اس کے منگیتر نے سالگرہ پر دیا تھا۔ رفتہ رفتہ زیان بھی اس کی فطرت سے واقف ہوتا جا رہا تھا کہ وہ مادہ پرست ہے۔ وہ اس کے ساتھ مخلص تھا، اسے سمجھانے کی کوشش کرتا تھا، مگر وہ سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ منگنی کے 2 سال بعد اس نے زیان سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور رشتہ توڑ دیا کہ وہ زیان جیسے انسان سے شادی نہیں کر سکتی جو اس کی خواہشات پوری نہیں کر سکتا۔ یہ سنتے ہی زیان دنگ رہ گیا اور اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ ضد پر اڑی رہی۔
تم بہت پچھتاؤ گی اریحا، ضیاء سے دکھ سے کہہ رہا تھا، مگر اریحا کے لیے آئیڈیل ایک امیر لڑکا ہی تھا۔ اس منگنی کے ٹوٹ جانے کے بعد خاندان والے بہت سی باتیں بنا رہے تھے۔ زیاد کی بیٹیاں کسی کے ساتھ گھر نہیں بسا سکتی۔ خاندان والوں کی باتوں کو زیاد صاحب نے دل پر لے لیا۔ وہ دن رات پریشان تھے اور یہ پریشانی دل کے دورے کی وجہ بنی، جس کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حنا بیگم ان کی موت کا ذمہ دار صرف اریحا کو ٹھہرا رہی تھی۔ زیاد صاحب کی موت کے بعد گھریلو حالات کافی بگڑ گئے۔ مکان کرائے کا تھا، گھر کا گزارا تنگ ہونے لگا۔ حنا بیگم کی والدہ ان لوگوں کو اپنے گھر لے آئی تھی، جہاں پہلے ہی حنا بیگم کی بہن منزہ بیگم اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ موجود تھی۔ انہیں طلاق ہو چکی تھی، صرف اپنی تیز مزاج طبیعت کی وجہ سے۔ حنا بیگم اور ان کی دونوں بیٹیوں پر بھی وہ بڑے ظلم کرنے لگی۔ البتہ نانی بیچ میں آ جاتی تو وہ خاموش ہو جاتی تھی، مگر نانی کی ڈیتھ کے بعد وہ مزید ظلم کرنے لگی۔ سامیہ نوکری کر رہی تھی اور اس کے پیسوں سے ہی گھر چل رہا تھا۔ حنا بیگم اریحا کی شادی کے حوالے سے پریشان تھی، کیونکہ خاندان والے باتیں بنا رہے تھے کہ حنا کی بچیوں کا کوئی مستقبل نہیں بنا۔ حنا بیگم نے اریحا کو کافی رشتے بھی دکھائے تھے، مگر اس کی ایک ہی ضد تھی، لڑکا امیر خاندان سے ہو۔ سامیہ بھی اپنی بہن کو سمجھا کر تھک چکی تھی، مگر وہ کسی کی نہیں سنتی تھی۔ پھر اچانک خالہ نے اس پر مہربانی کی اور ایک امیر لڑکے کا رشتہ تلاش کر کے لے آئی، اور اریحا جھٹ سے مان گئی۔ البتہ زیاد صاحب اور نانی کی موت کے بعد دل اداس تھے، خوشی کھل کر منانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس لیے حنا بیگم نے سادگی سے شادی رکھی تھی، جس کے بعد اریحا بیاہ کر معیز عالم کے گھر چلی آئی، مگر اس پر انکشاف ہوا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے، جس کے بعد وہ دنگ رہ گئی۔ اپنی قسمت کے بارے میں سوچتے کب اس نے نیند کی وادی میں قدم رکھا، اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ اس کا خواب تھا اس کی شادی امیر لڑکے سے ہو۔ یہ خواب پورا تو ہو چکا تھا، مگر اسے خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اسے اپنی نند سے معلوم ہو چکا تھا کہ معیز عالم کی پہلی شادی محبت کی ہوئی تھی، مگر اس کی بیوی عنایا کی پیدائش کے چند دنوں بعد اس دنیا سے چلی گئی۔ اپنی بیٹی کی خاطر وہ دوسری شادی کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ سنتے ہی اریحا کو تکلیف ہوئی، یعنی اس کے شوہر کے دل میں پہلے سے کوئی اور عورت تھی، اسی لیے وہ اسے محبت نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ اس کے قریب تو آ گیا تھا، مگر وہ دلی طور پر اس کا نہیں ہو پا رہا تھا، اور یہی چیز اریحا کو تکلیف دے رہی تھی۔ اس کی شادی کو 1 ماہ ہو گیا تھا۔ معیز اسے ہانی مون پر بھی لے کر گیا تھا، مگر وہاں بھی اس سے دل کی کوئی بات نہ کی اور نہ محبت کی بات۔ وہ اپنی پہلی بیوی ثانیہ کی یادوں میں کھویا رہتا تھا۔ آج فون پر اریحا کو اپنی ماں سے زیان کی شادی کی خبر ملی تھی۔ یہ سنتے ہی جانے کیوں اسے تکلیف ہونے لگی۔ اتنا تو اس کا دل اسے اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ زیان کی بیوی اس کے ساتھ بہت خوش رہے گی، کیونکہ وہ اچھے دل کا مالک تھا۔ ہنی مون سے واپسی پر معیز عالم کو اپنے ہی گھر سے ایک بات پتہ چلی، جس کے بعد اس کا پارا آسمان کو چھونے لگا۔ وہ غصے میں کمرے میں آیا تھا، جبکہ اریحا آئینے کے آگے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ وہ کمرے میں آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ سچ سچ بتاؤ، کیا تم نے یہ شادی پیسوں کے لیے کی ہے؟ وہ اس سے تیز لہجے میں پوچھنے لگا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا تو معیز نے اسے وہ کاغذ پکڑایا جس پر یہ ڈیٹیلز موجود تھی کہ شادی سے کچھ دن پہلے معیز کی ماں نے اس کی خالہ کو پیسوں کا چیک دیا تھا، جسے پڑھتے ہی اریحا دنگ رہ گئی۔ معیز، سچ میں مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم، خالہ نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتے بولنے لگی۔ تم نے مجھے بیوقوف سمجھا ہوا ہے، کبھی تمہیں میری پہلی شادی کا نہیں پتا، اور اب کہہ رہی ہو تمہیں ان پیسوں کا نہیں پتا؟ وہ غصے سے اسے پوچھنے لگا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ معیز کی آنکھوں میں اس کے لیے بے اعتباری تھی۔ اسے چھوڑ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ وہ صدمے سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اب اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے سامنے یہ واضح ہو چکا تھا کہ اس کی خالہ نے کس مقصد کے تحت اس کی شادی معیز سے کروائی تھی۔ معیز اس سے ناراض ہو چکا تھا، نہ اس پر یقین کر رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا وہ خالہ کے پاس جائے گی
اور اب خالہ ہی اس کی سچائی کی تصدیق کریں گی۔ وہ آنسو پوچھتی اٹھی اور فوری اپنے گھر آ گئی۔ خالہ یہ سب کیا ہے؟ وہ ان کے سامنے وہ کاغذ رکھتی ہوئی بولی، جسے دیکھ کر خالہ نظریں چرانے لگی اور جھوٹ بولتے ہوئے کہا، یہ سب پیسے تمہارے لیے ہی مانگے تھے، شادی کی بہت تیاریاں تھیں۔ ان کے جھوٹ پر حنا بیگم، سامیہ اور اریحہ دنگ رہ گئی۔ حنا بیگم نے اپنا زیور بیچا تھا اریحہ کی شادی کے لیے، اور خالہ کتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بول رہی تھی۔ خالہ آپ کو میرے ساتھ جانا ہوگا اور معیز کو سچ بتانا ہوگا، وہ دو ٹوک لہجے میں بولی۔ خالہ اس کے ساتھ جانے کو راضی ہو گئی تھی۔ ان کی بھانجی کی شادی امیر گھرانے میں ہوئی تھی، مستقبل میں اس سے وہ پیسے حاصل کر سکتی تھی۔ ان کا اس کے ساتھ مفاد جڑا تھا، اس لیے اس کی بات مانتے ہوئے اس کے ساتھ چلی گئی، اور معیز کے سامنے بھی یہی جھوٹ کہا کہ شادی کی تیاریوں کے لیے انہوں نے پیسے لیے تھے، جبکہ در حقیقت یہ پیسے خالہ نے صرف عیاشی کے لیے لیے تھے۔ معیز کا غصہ سچ جاننے کے بعد کافی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اریحہ کو اپنی طبیعت میں قدرے تبدیلی محسوس ہوئی۔ اس نے دوا تو کھا لی تھی مگر ابھی بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ اپنی ساس کے ساتھ ڈاکٹر کے چلی گئی، جہاں اسے ماں بننے کی خوشخبری ملی تھی۔ اس کی زندگی میں ایک نیا بدلاؤ آ گیا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی یہ بھی اس کا امتحان ہی تھا۔ وہ بہت پرجوش تھی کہ جب معیز کو یہ خوشخبری سنائے گی تو وہ کتنا خوش ہوگا، ان کے درمیان سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے نئے کپڑے پہنے اور آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہونے لگی۔ عنایا کو اس نے سلا دیا تھا۔ آج اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ پہلی بار وہ آج خوشی محسوس کر رہی تھی، مگر اسے کیا معلوم تھا اس کی یہ خوشی بھی مان پڑنے والی ہے، اور خوشیاں تو جیسے اس سے روٹھنے والی ہیں۔ شام کو معیز گھر آیا تو سب سے پہلے اریحہ اسے کمرے میں لے آئی۔ فی الحال معیز نے نہ کھانا کھایا نہ اس نے ہاتھ منہ دھویا تھا۔ معیز آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے، بلکہ خوشخبری ہے، وہ ہاتھ کی انگلی میں موجود انگوٹھی کو گھماتے شرماتے ہوئے بولی۔ ہاں بولو، کیا خوشخبری ہے؟ وہ بھی مسکراتے ہوئے بولا۔ جب اس نے بتایا کہ وہ دونوں ماں باپ بننے والے ہیں تو یہ سنتے ہی اسے شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس کے چہرے کے تاثرات تلخ ہو گئے۔ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے اریحہ، عنایا کافی ہے، تم اس بچے کو ضائع کرا دو۔ اس بچے کی وجہ سے تم عنایا کو بھول جاؤ گی، اسے توجہ نہیں دو گی، جو کہ میں نہیں ہونے دینا چاہتا۔ ہماری زندگی میں عنایا کے علاوہ کوئی اولاد نہیں آئے گی، سمجھی؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو اریحہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ معیز جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ یہ ہماری اولاد ہے، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں وعدہ کرتی ہوں عنایا کو ہمیشہ بیٹی سمجھوں گی، محبت دوں گی، وہ میری پہلی اولاد رہے گی۔ اریحہ اسے وضاحت دینے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اتنی بڑی خوشخبری پر اس کا شوہر اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا۔ اگر تمہیں میری بات منظور نہیں تو چلی جاؤ یہاں سے، میں تمہیں طلاق نامہ بھجوا دوں گا اور کسی اور سے شادی کر لوں گا جو میری بچی کا خیال رکھ سکے، وہ صفاق لہجے میں بولا۔ اریحہ اس کی سنگدلی پر اپنے آنسو روک نہ پائی اور بے تحاشا رونے لگی۔ اتنے میں معیز وہاں سے اٹھ کر واش روم شاور لینے جا چکا تھا۔ معیز کی امی کو جب فیصلے کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے اریحہ کو صاف بتا دیا کہ اس گھر میں معیز کا ہی حکم چلتا تھا۔ یہ سنتے ہی وہ خاموش ہو گئی، کسی کی سفارش کام نہیں آئی تھی۔ آج معیز خود اسے اپنے ایک دوست کے اسپتال لے کر جا رہا تھا تاکہ اس بچے کو ضائع کروا سکے۔ ایک بار پھر سوچ لیں معیز، وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی تھی کہ شاید اس کے شوہر کو اس پر رحم آ جاتا، ترس آ جاتا۔ میں سوچ چکا ہوں اور مجھے کوئی بچہ نہیں چاہیے، وہ واضح انداز میں بولا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اسپتال پہنچ چکے تھے۔ اریحہ کی آنکھوں میں آنسو موجود تھے۔ معیز نے خود ڈاکٹر سے بات کی تھی، جس کے بعد ڈاکٹرز نے اسے پلز لکھ دی، اور یہ پلز معیز اسے اپنی نگرانی میں کھلا رہا تھا۔ کچھ دن بعد الٹرا ساؤنڈ میں اس بات کی تصدیق ہو چکی تھی کہ بچہ موجود نہیں ہے۔ معیز جہاں خوش ہو رہا تھا وہیں اریحہ کا دل دکھی تھا۔ وہ کمرے میں تاریکی کیے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور محاسبہ کر رہی تھی۔ اس گھر میں آنے کے بعد اسے دولت مل گئی تھی۔ معیز نے اسے اس کی ضرورت سے زیادہ پیسے دیے تھے۔ وہ برانڈ کے کپڑے پہنتی تھی، اچھا کھانا کھاتی تھی۔
جو خواہشات اس کی تھیں وہ پوری ہو گئی تھیں۔ امیر شوہر ملا تھا مگر اس کے باوجود وہ خوش نہیں تھی۔ یہ بات اسے سمجھ آ گئی تھی کہ دولت سے خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی۔ اگر زندگی میں محبت اور سکون نہ ہو تو دولت اور امیری خوشی نہیں دیتی۔ اسے شدت سے آج زیان یاد آیا تھا جو امیر نہیں تھا مگر اس نے عریہ کو خوش رکھنے کی کتنی کوشش کی تھی۔ اسے پچھتاوا ہونے لگا کہ کاش وہ زیان کو کبھی نہ چھوڑتی۔ اب تو اپنے بچے کو کھونے کے بعد اس کی زندگی سے خوشیاں روٹ گئی تھیں۔ وہ چاہ کر بھی خوش نہیں رہ پا رہی تھی۔ وہ عنایا کا پورا دھیان رکھ رہی تھی مگر وہ نہیں جانتی تھی ابھی ایک اور آزمائش باقی تھی۔ آج وہ اپنی امی کی طرف آئی ہوئی تھی۔ باتوں کے دوران انہوں نے اسے زیان اور اس کی بیوی کی طلاق کے بارے میں بتایا، جسے سن کر عریہ کو کافی حیرت ہوئی کہ اس کی بیوی کیسے اسے علیحدگی مانگ سکتی ہے۔ اس نے اس خیال کا اظہار بھی کیا جسے سنتے ہی اس کی ماں اسے دیکھنے لگی۔ اس کی بیوی کی سوچ بھی تمہارے جیسی تھی، وہ دولت چاہتی تھی۔ زیان اس کی ماں کے مطابق سب نہ دے سکا تو وہ اس سے الگ ہو گئی۔ اپنی ماں کی بات سن کر اس کے دل پر ایک ضرب سی لگی اور اسے بہت دکھ ہوا تھا کہ وہ لڑکی کتنی بد نصیب تھی۔ اگر وہ لڑکی عریہ سے بات کرتی تو عریہ اسے تڑپ کر کہتی کہ وہ کبھی زیان سے طلاق نہ لے، کیونکہ دولت اور پیسہ انسان کو خوشی اور سکون نہیں دے سکتا۔ کاش کوئی عریہ کی حالت سمجھ سکتا تو کبھی مادہ پرستی کی طرف راغب نہ ہوتا۔ آج معیز کے کچھ دوست گھر میں دعوت پر آ رہے تھے۔ عریہ کچن میں موجود تھی تاکہ ان کے لیے کھانا تیار کروا سکے۔ جب اس کے دوست گھر پہنچ گئے تو عریہ نے میڈ کے ذریعے ان کے لیے چائے اور دیگر لوازمات پیش کروائے۔ جو ہی وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو اس کے ہوش اڑ گئے جب اس نے وہاں عبید عالمگیر کو بیٹھے پایا، جو کوئی اور نہیں اس کا وہی یونیورسٹی فیلو تھا۔ یہ عریہ ہے، مائی وائف۔ معیز نے اس کا تعارف کروایا۔ وہ عریہ کی اڑتی ہوئی رنگت دیکھ نہیں پایا تھا۔ عبید کو شدید حیرانی ہوئی اور پھر اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ عریہ کو کیسے بھول سکتا تھا؟ عریہ کا اس رات کا انکار اس کی انا کو ٹھیس پہنچا چکا تھا، اور شاید اب قسمت نے انہیں روبرو اسی لیے کیا تھا تاکہ وہ اس سے اپنا بدلہ لے سکے۔ عریہ گہری سانس لیتی کمرے سے نکل چکی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بہت تیز تھیں۔ وہ خوفزدہ تھی کہ کہیں وہ شخص معیز کو ماضی کے بارے میں نہ بتا دے۔ اس کا یہ خدشہ درست ثابت ہوا۔ عبید اپنا منہ کھول چکا تھا۔ خیریت ہے معیز، تم ہمارے دوست ہو کر ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہو؟ عبید کی بات سن کر معیز نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یہ عریہ، یہ لڑکی بہت چالاک اور لالچی ہے۔ یونیورسٹی میں اس نے مجھے اپنے جال میں پھنسایا اور پھر ہوٹل کے کمرے میں بلایا۔ اس کی وجہ سے مجھے جیل جانا پڑا۔ وہ حقیقت کے الٹ اسے بتانے لگا، جسے سنتے ہی معیز کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ عبید کے پاس پرانی سب چیٹ موجود تھی۔ اس نے معیز کو ثبوت بھی دکھائے، جسے دیکھنے کے بعد معیز اپنی مٹھیاں بھیج گیا۔ عبید اپنا کام کر چکا تھا، وہ آگ لگا چکا تھا۔ اتنے سالوں بعد اس کے کلیجے میں ٹھنڈک پڑ گئی تھی، جبکہ معیز کے کلیجے میں آگ لگ گئی تھی۔ عریہ بہت پریشانی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اس نے ایک نظر عنایا کو دیکھا جو سو رہی تھی۔ وہ کچن میں کھانا دیکھنے چلی آئی۔ معیز کے دوست گھر سے جا چکے تھے۔ معیز اپنے کمرے میں غصے میں بڑھ رہا تھا جب اچانک اس کے کانوں میں عنایا کے رونے کی آواز آئی۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں گیا تو دیکھا عنایا بیڈ سے نیچے گر چکی تھی اور اس کے ماتھے سے تھوڑا خون بھی بہہ رہا تھا۔ وہ چیختے ہوئے عریہ کو بلانے لگا جو کچن میں تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے کمرے میں آئی۔ کہاں تھی تم، دھوکے باز لڑکی؟ مجھ سے غلطی ہو گئی جو تم سے شادی کر لی۔ تم میری بچی کا دھیان کبھی رکھ ہی نہیں سکتی۔ وہ چیختا ہوا بول رہا تھا۔ عنایا کے ماتھے پر خون دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی تھی، اسی لیے وضاحت کرنے لگی کہ وہ عنایا کو سلا کر صرف کچن میں کھانے کی تیاری کرنے گئی تھی۔ سوری معیز، آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی۔ مجھے پتا ہوتا یہ جاگ جائے گی تو میں عنایا کو چھوڑ کر نہ جاتی۔ وہ روتی ہوئی بولی، لیکن معیز پر خون سوار تھا۔ اس نے روتی ہوئی عنایا کو خاموش کروایا اور غصے سے عریہ کی طرف بڑھا۔ آئندہ کی نوبت تب آئے گی نا جب تم اس گھر میں موجود ہوگی۔ دھوکے باز اور لالچی لڑکی ہو۔ تمہارا اصلی چہرہ مجھے عبید بتا چکا ہے۔
اب میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، میری طرف سے تم فارغ ہو۔ وہ سنجیدگی سے تیز لہجے میں بولا۔ عریہا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایسا مت کرے معیز، پہلے میری بات سنیں، وہ بیت جھوٹ بول رہا ہے، ایسا کچھ نہیں جو اس نے آپ کو بتایا۔ وہ بمشکل بول رہی تھی، حلق میں آنسوؤں کا گولا پھنس گیا تھا۔ وہ طلاق سے بہت خوف زدہ تھی، مگر شاید اس بار قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اس لیے معیز عالم نے اس کی وضاحت، اس کی سچائی اور صفائی کو پسے پشت ڈال کر اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ اجڑی ہوئی حالت میں اپنے گھر آئی تھی۔ اس کے پاس اب کچھ نہیں رہا تھا۔ جس دولت کی اس نے خواہش کی تھی، اسی خواہش نے اسے آج ذلیل و رسوا کر دیا تھا۔ حنا بیگم اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر صرف افسوس کر سکتی تھی۔ سامیہ نے بھی اسے سنبھالنے کی کافی کوشش کی تھی، مگر اس کا دکھ بہت بڑا تھا۔ امی، کاش میں زیان سے شادی کر لیتی، میں اگر دولت اور امیری کے پیچھے نہ بھاگتی تو آج مجھے رونا نہ پڑتا۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو رہی تھی۔ دن رات اس کی قسمت میں اب شاید رونا ہی باقی رہ گیا تھا، کوئی خوشی نہیں تھی۔ اس نے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا سوچا، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگنے کا سوچا۔ وہ زیادہ تر وقت اللہ کے ذکر میں گزار رہی تھی، نم آنکھوں سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ 1 سال گزر چکا تھا اور اس کا زخم بھر رہا تھا۔ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ چکی تھی، اور شاید اسی صورت اسے یہ صلہ ملا تھا کہ اس کی پپھو خود زیان کا رشتہ اس کے لیے لینے آئی تھی۔ زیان خوش نہیں ہے تمہارے بغیر عریہا، میں چاہتی ہوں ہم لوگ ماضی بھلا کر دوبارہ اپنے تعلقات مضبوط بنا لیں۔ زیاد بھائی کی بھی یہی خواہش تھی۔ میں چاہتی ہوں عریہا زیان کی دلہن بن جائے۔ زیان کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پپھو کی بات سن کر حنا بیگم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ عریہا بھی سب کچھ سن کر رو رہی تھی۔ اس نے اس رشتے کی رضامندی دے دی تھی۔ اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں، اور اب اسے کسی چیز کی کوئی لالچ نہیں تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں پر زیان کے نام کی لگی مہندی دیکھی تو نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں بھیگ گئی۔ اس نے کتنا غلط کیا تھا زیان کے ساتھ، اسے کتنا ذلیل کیا تھا، اسے چھوڑ دیا تھا دولت کی خاطر، مگر پھر بھی وہ اسے اپنا رہا تھا۔ کاش وہ ماضی کو بدل سکتی تو کبھی زیان کو چھوڑنے کی حماقت نہ کرتی۔ اس نے دل میں عہد کر لیا تھا وہ زیان کو اب کبھی نہیں چھوڑے گی، تا عمر اس سے محبت کرے گی۔ آج اس کی بارات تھی اور آج وہ دل سے خوشی محسوس کر رہی تھی۔ اسے کسی چیز کی ندامت نہیں تھی، نہ غم محسوس ہو رہا تھا، بلکہ دل سکون محسوس کر رہا تھا۔ اسی سکون کی تو وہ متلاشی تھی جو اسے اس صورت میں مل رہا تھا۔ دلہن بنی، وہ بیاہ کر زیان کے گھر آ گئی۔ کاش اگر وہ پہلے ہی زیان سے شادی کر لیتی تو اتنی مسافت طے نہ کرنی پڑتی۔ مجھے معاف کر دو زیان، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا اور شاید اسی کی سزا بھگتی ہے۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے بولی، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، نہ پیسہ نہ دولت، کچھ نہیں، بس محبت چاہیے۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ زیان مسکرا دیا تھا۔ اس نے بھی زندگی میں سبق سیکھ لیا تھا۔ اس کی خوشی عریہا میں ہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے بھلا نہیں پایا تھا، اور اب جب کہ وہ شرمندہ تھی، اپنی غلطی تسلیم کر رہی تھی، تو وہ کیسے اسے دھتکار دیتا۔ وہ آج بھی اس سے محبت کرتا تھا۔ اس نے اس کے جڑے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ٹھیک ہے عریہا، میں تم سے ہمیشہ محبت کروں گا، مگر تم بھی بدلے میں صرف مجھ سے محبت کرنا، خالص محبت۔ وہ اسے عہد لے رہا تھا، اور عریہا اسے یہ عہد دے چکی تھی۔